دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ بات کرتے ہیں آج لیڈر آف دی ہاؤس کون بنے گا۔ ویسے تو فورگون کنکلوژن ہے کہ موسٹ پروبیبلی پی ڈی ایم یا سابق اپوزیشن کے رہنما شہباز شریف الیکٹ ہوں گے، اور ان کا مقابلہ 1 to 1 ہے، یعنی شہباز شریف ورسز شاہ محمود قریشی۔ سابق متحدہ اپوزیشن کی طرف سے نون لیگ کی اسپیسیفکلی اس طرف سے شہباز شریف، اور سابق رولنگ پارٹی اور پی ٹی آئی کی طرف سے شاہ محمود قریشی۔ دونوں میں شاہ کامن ہے، وہ شاہ باز ہیں، یہ شاہ محمود ہے۔ شاید کسی نے نام ان کا محمود غزنوی کے حوالے سے رکھا ہو، لیکن ظاہر ہے کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیلی، کہاں ایک مجاور اور کہاں ایک سلطان السلاطین ہیں جی۔ تو بہرحال دونوں کے پروفائل کا جائزہ لیتے ہیں کہ شہباز شریف اب جو پولیٹیکل سین ہے پاکستان کا، اس میں میرا خیال ہے جو سب سے زیادہ ویل اسٹیبلشڈ اور ویل نون سیاسی خاندان ہے ان سے تعلق شریف فیملی، لاہوری میں پیدا ہوئے، 70 سال ان کی عمر ہے۔ تو 70 سالہ شہباز جو ہیں سب سے پہلے پنجاب اسمبلی کے ممبر بنے 1988 میں، 3 مرتبہ پنجاب کے چیف منسٹر رہے۔ ظاہر ہے ایک بہت بڑا پروفائل ہے، ایک بہت یعنی امپریسو بات ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑے صوبے پنجاب کا وزیر اعلیٰ 3 مرتبہ رہنا، اور ان کا خاندان ظاہر ہے ان کی سیاست سے بھی پہلے کا ایک انڈسٹریلسٹ، ایک ویل اسٹیبلش اور ویل ریپیوٹیڈ کاروباری خاندان۔ جہاں تک انہوں نے زندگی کے نشیب و فراز دیکھے وہ سرد و گرم چشیدہ ہیں۔ انہوں نے جہاں پر اقتدار کا سنگھاسن دیکھا ہے اس سے لطف اندوز ہوئے ہیں، وہاں جیل و قید و بند، پابند سلاسل، یہ بھی ان کا تجربہ کسی سے کم نہیں۔ وہ جلاوطن بھی ہوئے مشرف دور میں، اپنے پورے خاندان کے ساتھ مختلف کیسز مختلف ادوار میں بھگتائے، اور دی موسٹ ریسنٹ یہ جو پی ٹی آئی کا جسٹ کنکلوڈڈ ٹینیور ہے رولنگ پارٹی کا، اس میں وہ 2 مرتبہ جیل گئے، ملٹیپل کیسز ان پر بنے، یعنی مجموعی طور پر وہ سال ہا سال کئی سال جیل میں انہوں نے گزارے۔ اور یہ یعنی ان چند بڑے سیاستدانوں میں ہوں گے جنہوں نے اتنا عرصہ جلاوطنی اور جیل مختلف ادوار میں گزاری، لیکن ظاہر ہے کارسپانڈنگلی انہوں نے اقتدار بھی انجوائے کیا، اور نہ صرف انجوائے کیا کہ اقتدار کے ایڈمنسٹریشن میں انہوں نے بڑا نام کمایا۔ یعنی آپ اگر کیٹیگرائز کریں آج تک کہ پنجاب کے وزراء اعلیٰ کی، تو سب سے بہترین کارکردگی جو ہے وہ شہباز شریف کی سمجھی جائے گی۔ اس کے ظاہر ہے ملٹیپل فیکٹرز آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ اس وقت موضوع نہیں ہے۔ موضوع ہے دونوں کا جو کینڈیڈیٹ ہیں پرائم منسٹرشپ کے یا لیڈر آف دی ہاؤس آف نیشنل اسمبلی کے، ان کا کیا تقابلی جائزہ ہے ہم وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو گویا ان کا سیاسی پروفائل جو ہے بڑا امپریسو ہے، ان کا سیاسی تجربہ بڑا چشم کشا ہے، وہ بڑے سیزنڈ سیاستدان ہیں، سیزنڈ ایڈمنسٹریٹر ہیں، ایفیشینٹ ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور سیزنڈ سیاسی قیدی بھی ہیں۔ ایک تازہ شعر ہے کہ ہم نے قید بھی کاٹی تو اعلیٰ ظرفی سے، ہم نے قید بھی کاٹی تو اعلیٰ ظرفی سے، تو نے تخت و تاج گزارے کم ظرفی سے۔ ہم نے قید بھی کاٹی تو اعلیٰ ظرفی سے، تو نے تخت و تاج گزارے کم ظرفی سے۔ لہذا کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیں، قید و بند، جلاوطنی، اقتدار، کاروبار، یہ سارے گویا ان کے تمغے ہیں جو انہوں نے حاصل کیے۔ اور انہیں ایک اور ایڈوانٹیج یہ رہا کہ جب سے وہ سیاست میں آئے ہیں، ان کا بڑا بھائی نواز شریف بھی سیاست میں اس سے پہلے تھا، اور انہوں نے گویا ایک ٹیم کی صورت میں کام کیا۔ بہت سارے لوگوں نے، بدخواہوں نے، صاحبان اقتدار نے، صاحبان جاؤ ہاشم نے
ان کو توڑنے کی کوشش کی کہ نون سے شین نکالنی ہے، 2 بھائیوں میں اختلاف ڈالنا ہے، لیکن وہ اختلاف ڈالنے کی خواہش رکھنے والے خود ناپید ہو گئے، خود ابھرے، پھر ڈوب گئے، پھر صفحہ ہستی سے مٹ بھی گئے، اور کئی ہیں کہ جن کے چھوٹا خاندان ہے اس سے کہیں، اور ان کے کئی ٹکڑے ہو گئے، چھوٹیاں پارٹیاں ہیں، کئی ٹکڑے ہو گئے، لہذا نہ نون سے شین نکلی، نہ 2 بھائیوں میں اس طرح کا تصادم ہو سکا۔ اگر یہ بہت سارے نیریٹو کریٹ کی گئے، بہت ساری کہانیاں بنائی گئیں، تو بہرحال یہ ان کا پروفائل ہے اور بڑا امپریسو ہے، بڑا داد دینے کو جی چاہتا ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں ان کا تجربہ کم نہیں۔ اب آگے شاہ محمود قریشی جو ان کے مد مقابل ہیں، ہاں ایک ایڈوانٹیج انہیں یہ بھی ہے کہ وہ صرف نون لیگ اپنی پارٹی کے سربراہ ہونے کے ناطے اس کے امیدوار نہیں ہیں، بلکہ ایک وائڈر موومنٹ، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، جس کے نون لیگ بھی حصہ ہے، جمعیت علماء اسلام ایک بڑا ایکٹیو اور فعال اس کا پارٹنر ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو پی ڈی ایم کے ساتھ پیرالل پیپلز پارٹی بھی سابق پی ڈی ایم میں وہ سمجھ لیں تھی، لیکن شاید پھر ادھر ادھر ہو کے پھر اب پریکٹیکلی پی ڈی ایم کے پیرالل یا ان کے ساتھ ہی ہیں، تو وہ بھی گویا ان کے سپورٹر ہیں۔ تو وہ ایک وسیع تر سوائے پی ٹی آئی کے کم و بیش ساری پارٹیوں کے مشترکہ کینڈیڈیٹ ہیں، ایک جماعت اسلامی کا، ایک ایم این اے جو ہے، کیونکہ وہ پارسال لوگ ہیں، وہ نہ ہی میں نہ شیعوں میں، تو بہرحال یہ ان کا کینڈیڈیٹ ہے، ظاہر ہے یہ بھی ایک اہم بات۔ اب شاہ محمود قریشی ہیں، وہ سابق رولنگ پارٹی پیپلز پارٹی کے ممبر، اور انہی کے ظاہر کینڈیڈیٹ ہیں، ان کی طرف سے نامینی ہیں۔ اب ان کا سمپلی نامینیشن ان کی ہونا پی ٹی آئی کی طرف سے ہی اس بات کا کنکلوسیو پروف ہے کہ پی ٹی آئی نے ناکام رہنا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی کامیابی کا 50% بھی چانس ہوتا تو خان صاحب پی ٹی آئی کے سربراہ جو ہیں وہ خود ہوتے میدان میں، لیکن انہیں پتہ ہے کہ یہ گویا شکست جو ہے نوشتہ دیوار، تو اس لیے انہوں نے شاہ محمود کو کم و بیش اسی طرح جس طرح بی بی بے نظیر صاحبہ جو تھیں، ان کے جب وہ اپوزیشن میں تھیں تو شاہ محمود کو پھر بھی پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نامینیٹ کیا گیا تھا، جبکہ یہ بات روز روشن کی طرح تھی کہ ظاہر ہے وہ ایک فارمیلٹی، وہ کبھی جیتیں گے نہیں۔ تو گویا جب بھی شکست کھانے کا موقع ہو تو ملتان سے یہ جو مجاور وہ آگے ہوتے ہیں۔ ویسے وہ جہاں تک پولیٹیکل پروفائل کی بات ہے، خاندان کے حساب سے دیکھیں تو ان کا خاندان نواز شریف فیملی سے بھی پہلے کا سیاست میں ہے۔ ان کے والد صاحب سجاد قریشی اپنا گورنر تھے پنجاب کے جب نواز شریف نے حلف اٹھایا، اور وہ جو مشہور زمانہ کنفلکٹ ہے بے نظیر اور نواز شریف کے درمیان، اس کا نقطہ آغاز اگرچہ سائیکولوجیکل ریزن تو آپ اور بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن اس کا پریکٹیکل آغاز اس سینس میں ہوا کہ جب بے نظیر کو نامینیٹ کیا گیا پرائم منسٹرشپ کے لیے 88 کے الیکشن میں، تو اس وقت ان کی یہ کوشش تھی کہ میرا حلف اٹھانے کے بعد پنجاب کا چیف منسٹر حلف اٹھائے، اس لیے کہ پھر یہ پاسبلٹی تھی کہ وہ پنجاب کے ایم پی ایس کو مینیپولیٹ کر سکتی تھیں۔ ظاہر ہے یہ کسی بھی سیاستدان کی ایک جینوئن خواہش ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی یعنی اسٹگمے والی بات نہیں ہے، سیاست اسی کو کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیونکہ سجاد قریشی اور نواز شریف کے درمیان اس وقت معاملات ٹھیک تھے، تو سجاد قریشی کو یہ میسیج دیا گیا کہ آپ ان سے بے نظیر کی طرف سے نہ لیں، لیکن انہوں نے اس سے پہلے حلف لے لیا، اس طرح نواز شریف کی پوزیشن بطور پنجاب چیف منسٹر اسٹرانگ ہو گئی اور وہ مضبوط تر ہوتے گئے، اور یہاں سے پھر وائڈر کنفلکٹ شروع ہوئی جو 90s میں یعنی لیٹ 80s اور ارلی 90s میں جاری رہی دونوں کے درمیان۔ بہرحال ان کا یعنی یہ شاہ محمود قریشی کا خاندان پرانا سیاسی ہے، اگرچہ پری پارٹیشن ڈیز میں بھی ان لوگوں میں ان کا نام شامل ہے، اس خاندان کا، کہ جو اس وقت کے کالونیل ماسٹرز جو تھے برٹش راج، ان کے گویا وہ دست و بازو بننے کی خواہش رکھتے تھے، کوشش کرتے تھے، اور ان کی طرف سے مختلف مراعات یافتہ اور انعام یافتہ تھے، یا دوسرے لفظوں میں جو مقامی جد و جہدیں اور ریزسٹنس تھی، جو جد و جہد آزادی تھی 1857 اور ان سے آنورڈ، اس میں گویا اس وقت کے جو بدیسی حکمران تھے انگریز، وہ ان کے
پشتبان تھے، ان کے مددگار تھے. آپ اس کو اگر ڈیروگیٹری سینس میں دیں تو دیکھیں تو یہی ہے کہ وہ ان کے ٹاؤٹ تھے. اب اس سے آگے میں نہیں کچھ کہتا. تو یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے. بہرحال سیاست وہ پرانی ہے، اور ان کا ایک پیرالل یہ ہے کہ وہ ایک پیر خانوادہ ہے. ان کے مرید ہیں، مریدین جو ہیں وہ ظاہر شیرینیاں دیتے ہیں. وہ صاحب جو ہیں گویا چیف مجاور ہیں بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار. تو یہ بھی گویا ان کا جو ارلی اثر رسوخ ہے وہ اس راستے، اس روٹ سے ہے. تو بہرحال وہ 85 کے عام انتخابات جو غیر جماعتی تھے ضیاء الحق کے دور میں، اس میں منظر عام پر آئے خود شاہ محمود قریشی، اور پنجاب کابینہ میں غلام حیدر وائی کی کابینہ میں، نواز شریف کی کابینہ میں ایک سے زیادہ مرتبہ وہ وزیر بھی رہے، صوبائی وزیر خزانہ بھی رہے. پھر وہ الٹیمیٹلی یعنی نون لیگ، اسلامی جمہوری اتحاد، جو بھی آپ اس مختلف کا نامنکلیچر ہے، الٹیمیٹلی پھر وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے. وہاں منسٹر فارن افیئرس کے منسٹر بھی رہے، اپوزیشن لیڈر بھی رہے. پھر جب پچھلا اقتدار زرداری کا اختتام کے قریب تھا تو وہ ان کو چھوڑ کے الٹیمیٹلی جب پاشا صاحب نے پی ٹی آئی کو ایک نئے سرے سے جان بخشی اور اس کی اٹھان کو انشور کیا، اور ان کے سکسیسرز نے، تو ان میں سب سے نمایاں کردار ارلی جو گویا کنورٹس تھے پی ٹی آئی کے لیے خان صاحب کے بعد، یعنی وہ جو جاندار کنورٹس تھے، ویسے تو پہلے بھی ہوں، تو وہ شاہ محمود قریشی تھے. تو پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے. ایک صفحہ آیا، اس میں راحیل شریف، پاشا، ظہیر الاسلام، پھر باجوہ صاحب، فیاض حمید اور سوان الٹیمیٹلی، اور دو سیاسی کزن وہ المرشد الکنیڈوی، قائد انقلاب. یہ ساری کہانی بالآخر انہوں نے یعنی پاکستان کی عدلیہ کے ذریعے اور پاکستان کے عوام کے ووٹ چوری کر کے صاحبان توپ نے ان کو اقتدار بخشا پی ٹی آئی کو، اور خان صاحب وزیر اعظم بنے، اور ون آف دا مین اسٹالورٹس جو تھے شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ بنے. تو یہ جناب ان کا صورتحال ہے. ویسے تو پیپلز پارٹی اپنا نون لیگ اور اپوزیشن کے جو ممبرز ہیں وہ گویا 175 76 77 ڈفرینٹ یعنی ان کے رپورٹڈ ہیں. اب ظاہر تفصیل یہاں پر موقع نہیں ہے، لیکن جو اپوزیشن کو نو کانفیڈنس کے حق میں یعنی عمران خان کو ہٹانے کے لیے ووٹ ملے وہ 174 تھے. تو وہ تو گویا آلموسٹ گارنٹیڈ ہیں شہباز شریف کے لیے، اگرچہ ان کے پاس ریزرو میں کوئی 2-2.5 درجن اس وقت بھی پی ٹی آئی کے ڈیسیڈنٹس موجود تھے، اگرچہ انہوں نے ان کا استعمال نہیں کیا کیونکہ ضرورت نہ تھی. اور سب سے بیسٹ پولیٹیکل موو بھی یہی تھی کہ اگر ان سے بغیر ہی کام چل جاتا ہے تو اس کے بغیر ہی کام چلایا جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی گڑ دینا نہ مرے تو زہر ضروری تو نہیں دینا. تو بہرحال وہ ان کے پاس اب بھی ہیں، تو ان کا یقینی ہے انتخاب. دوسری طرف یعنی پی ٹی آئی جو ہے ان کے پاس ویسے آفیشلی تو دیکھیے 155 لوگ ہیں، مینیز ہیں، لیکن وہ 155 جو ہیں ان کا اتنی شکست و ریخت ہو چکی ہے، اتنی گروہ بندی ہو چکی ہے کہ مثلا علیم خان ان سے علیحدہ ہے، علیم خان گروپ. قومی اسمبلی میں جہانگیر ترین کا ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ڈسیڈنٹس کے حوالے سے سب سے بڑا گروپ ہے، اور اس کے علاوہ بھی انفرادی طور پر لوگوں کے کانٹیکٹس ہیں، کچھ کے پیپلز پارٹی سے، کچھ کے نون لیگ کے، ایون جمعیت علماء اسلام سے بھی. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شاہ محمود قریشی ہے اسے کتنے ووٹ ملیں گے یہ غیر یقینی ہے، جبکہ شہباز شریف والے جو ووٹ ہیں وہ 174 یقینی ہیں. ایون ایاز صادق صاحب جنہوں نے پریزائڈ کیا نو کانفیڈنس موو کو آخری لمحات میں، اور وہی ظاہر ہے اس پروسیس کو بھی پریزائڈ کریں گے، تو وہ اصل میں تو نون لیگ کے ووٹر ہیں، نون لیگ کے ایم این اے ہیں. تو وہ گویا 174 کی جگہ 175 آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن چیئرمین ہونے کے ناطے وہ ووٹ نہیں ڈالتے. تو اس حوالے سے 174 تو شہباز شریف کے یقینی ہیں. ظاہر ہے ریزرو میں بھی 2-2.5 درجن تو اویلیبل ہیں ڈیسیڈنٹس ان کے پی ٹی آئی کے، جبکہ شاہ محمود کو کتنے ملتے ہیں یہ ہو نوز اٹ، کہ اب آدھے رہ گئے ہیں، کیونکہ جب یہ عدم اعتماد کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد تو گرفت پارٹی پر اور بھی کم ہو گئی. تو اب ہو سکتا ہے اسے 155 میں سے
یعنی بیسٹ بھی اگر ایسٹیمیٹ کریں تو 140 سے زیادہ، کیونکہ یہ ان کے لاسٹ جو کبھی ہوا تھا اجلاس جس میں میکسیمم لوگ تھے وہ 140 تھے خان صاحب کے، لیکن اس کے بعد بھی شکست و ریخت ہوئی، تو اب تو ہو سکتا ہے کہ لیس دین 100 ہوں، لیکن دیکھتے ہیں کیا، لیکن آؤٹ کم پہلے ہی واضح ہے کہ شہباز شریف وڈ بی دی لیڈر آف دی ہاؤس، اور وہ ظاہر ہے منڈے کو ہی یعنی اسی دن ہی شام کو حلف اٹھا لیں گے۔ اور خان صاحب کے حوالے سے تو یہ ہے کہ اور تو کچھ نہ ہوا پی کے بہک جانے سے، اور تو کچھ نہ ہوا پی کے بہک جانے سے، بات مے خانے کی باہر گئی مے خانے سے۔ وہ اب کہتے ہیں کہ شاید کوئی ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہوا ہو، لیکن بہرحال لوگ کہتے ہیں، ہم کیا کہیں، اگر ایسا ہوا ہے تو یقیناً قابل مذمت ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ جو ایون 2 نمبر وزیر اعظم ہو اس کے ساتھ بھی ایسا ہو، تو چاہیے کہ اب خان کو وہ کھل کے میدان میں آئے۔ تو اجازت لیتا ہوں جناب، خدا حافظ۔